بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو بھائیو، دینی نسبت کے رشتہ رکھنے والے میرے تمام احباب جو اس وقت میں بیان سنتے ہیں یا ریکارڈنگ سنتے ہیں، جو بھی بہت اہم مضمون ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور ابھی بھی بعض تعلق رکھنے والوں کے میسیجز اور ان کے خطوط اس طرح کے آئے ہیں کہ اولاد کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج ہی دراصل جاوید سلمہ نے ایک مضمون بھیجا، میں نے پڑھا اس کو تو بہت اچھا تھا، میرا جی چاہا کہ آپ حضرات کے درمیان میں اس کو پہنچا دوں۔ بہت ہی عمدہ ہے اس عنوان پر، اور کچھ باتیں دوسری جو بہت سے بزرگوں نے لکھی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مختصر وقت میں۔ ضروری باتیں ہیں۔ بہرحال یہ اولاد کا معاملہ ہے ایسا کہ اولاد کی تربیت ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ اکثر والدین اولاد کی سرکشی کی وجہ سے شدید دکھ اور تکلیف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ بہت مشہور عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یعنی علم کا پہاڑ سمجھ لیجئے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، اور یعنی سلوک و تصوف بظاہر ان کے ہاں نہیں کہلاتا تصوف، لیکن یہی سلوک اور زہد اور اصلاح نفس اور تزکیہ، اس پر بہت سے مضامین لکھے ہیں۔ اس بارے میں ان کا ایک مضمون ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سنیے پھر سے، بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کا اہتمام اس طریقے پر کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور رضا کا ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہذا اگر تم اپنے بیٹوں میں کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ان کی تربیت کے معاملے میں تھکا دیتی ہو تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ عزیزو، یہی مضمون بتانا چاہتا ہوں۔ میں کثرت سے اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن بڑے لوگوں کی عبارت اور اللہ والوں کی اور علماء ربانیین کے جو مضامین ہیں اس میں اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک خاص فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں تربیت کوئی کر رہا ہے اور ماشاءاللہ سامنے بچوں کی تربیت ہوتی جا رہی ہے، اور وہ آپ کی حسب منشا دین پر چل رہے ہیں، اللہ والے بن رہے ہیں، نیک بن رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تو بھی بشارت اور خوشخبری ہے یہ، کیونکہ نیک صالح اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل تو ہمارا ذہن مادیت کی طرف ہے کہ بھائی اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ اور عیش اور مکان اور چیزیں اور پیسہ، کیونکہ ارد گرد روزانہ اسی کی باتیں ہوتی ہے۔ میرے بیٹے نے یہ ڈگری لی، امریکہ چلا گیا، اس نے ڈگری لی دبئی اور قطر اور کینیڈا اور فلاں جگہ چلا گیا، اور اچھا خاصا کما رہا ہے، شادی ہے، اور یہ مطلب ظاہری جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہی سب۔ سنو مضمون، سنو میرے بھائیو، سنو۔ فرمایا جا رہا ہے بشارت ہے اس کے لیے کہ جو ان کے طریقے پر جو تربیت کر رہا ہو، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ میں چاہتا ہوں میری اولاد نیک بنے، دیندار بنے، تقوی والی ہو، اللہ والی ہو، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے عالم بنے، علماء ربانیین میں شمار ہو، بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کی باتیں آتی رہتی ہیں میرے پاس بھی خطوط میں، اور گھروں سے بھی، مختلف جگہوں سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہے کہ اولاد کی طرف سے یوں پیش آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوسری قسم کا شخص ہے اس کے لیے بھی بشارت ہے، اور بشارت یہ ہے، یہ جو تمہیں سب چیزیں پیش آ رہی ہے اور رنج و غم ہو رہا ہے اور تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اس میں ایک بات خاص طور سے بتاتے ہیں کہ لہذا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ عزیزان من، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد کی تربیت میں اور ان کے اللہ والے اور نیک صالح بننے میں
ہمارے گناہ جو رکاوٹ بنتی ہے اس میں ہمارے گناہ، ہماری زندگی کی چیزیں، آپ اور ہم خود مثال کے طور پہ مادیت میں گھسے ہوں، نہ نمازیں نہ صحیح طرح چیزوں کا ٹھکانہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ویسی بنے. رات کو آتے ہیں تو ٹی وی میں بیٹھتے ہیں اور فیس بک پہ بیٹھتے ہیں اور ساری چیزیں، اور اولاد کو صبح ہی چاہتے ہیں کہ وہ تہجد گزار ہو اور وہ بڑے نیک اور پاک دامن اور سارا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزو. حتیٰ کہ روایت میں آیا کہ عفو تعف نساؤکم، اگر تم خود یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں تو تم پاک دامن ہو جاؤ، تو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. خود تو ساری گڑبڑیاں کریں اور پھر یہ چاہے، اسی طرح خود تو زندگی میں سب گناہوں میں لت پت اور اولاد کو یہ چاہے. تو میرے عزیزو، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو. آگے بڑھتا ہوں، مضمون سنانا ہے اور بھی کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ، وہی مضمون چل رہا ہے ابن القیم جوزی رحمہ اللہ کا. عباسی خلیفہ منصور کے پاس آئے جس دن ان کی خلافت پر بیعت لی گئی، تو خلیفہ منصور نے ان سے کہا اے مقاتل مجھے کچھ نصیحت کیجئے. تو مقاتل کہنے لگے کیا میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے دیکھا، یا اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے سنا؟ یعنی جو آنکھوں سے میرا دیکھا ہوا منظر ہے وہ بتاؤں، یا صرف جو سنی ہی بات ہے؟ تو جو خلیفہ تھے منصور، انہوں نے کہا اس میں سے بتائیے جو آپ نے دیکھا ہے. تو مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا اب اے بیان سننے والو کان لگا لو اور دھیان سے سنو، تمام قسم کے ہوش و حواس یہاں مستحضر رکھو، بڑی عبرت کی بات ہے. یہ اللہ والے اس خلیفہ کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہا؟ سنو اے امیر المؤمنین. آگے سنیے، عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹے تھے اور وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، جن میں سے 5 دینار کا وہ کفن دے گئے اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی. 5 اور 4 9 ہو گئے، اور باقی دینار ان کے 11 بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے. تو 9 دینار بچے جن کو 11 بیٹوں میں تقسیم کر دیا گیا. 9 دینار. اور ہشام ابن عبد الملک کے یہاں بھی 11 لڑکے تھے. جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے ترکے میں ہر لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ دینار چھوڑے. 10 لاکھ دینار. یہ مقاتل رحمہ اللہ نصیحت کر رہے ہیں خلیفہ کو، امیر المؤمنین کو. فرمایا اللہ کی قسم اے امیر المؤمنین، میں نے ایک ہی دن عمر ابن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور ہشام کے بیٹے کو دیکھا وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا. جب عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ بستر مرگ پر تھے، یعنی موت کا وقت قریب تھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا اے عمر تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ سنو میرے بھائیو، اے وہ لوگوں بیان سننے والوں جن کی رات دن کی فکریں یہ ہیں میں اپنے بیٹوں کے لیے سب کے الگ الگ مکان بنا دوں اور یہ بنا دوں، اور ہر ایک کی الگ الگ بزنس چالو ہو جاوے، اور اس کو یہ ملے اور اس کو وہ ملے، اور رات دن تھک کے چورا ہو رہا ہے اسی دولت اور اس کے پیچھے، میں اپنے بیٹوں کا مستقبل یوں بنا جاؤں، یہ بنا جاؤں. اور بہت سی برادریاں ان کے ہاں تو بڑی بڑی سوچیں ہیں. واٹ از یور فیوچر؟ واٹ از یور چلڈرنس فیوچر؟ تیرے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ تو بظاہر فقیر غریب لگ رہا ہے. میں نے خاندان کو یہاں جب کہا تو یہی کہہ رہے تھے میں شادی کیسے کر لوں؟ اگر میں شادی کروں تو یہ سوال کرتے ہیں، اس کا کیا جواب دوں؟ میں تو بہت بڑا دولت والا نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ. سنو میرے بھائیو، سنو میرے بھائیو. جب عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بستر مرگ پر تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا اے عمر تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی چھوڑا ہے، پس اگر وہ نیکوکار ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا دوست ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہ چھوڑوں گا جو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کا مددگار بنے. سمجھے میرے بھائیو؟ ہاں ذہن میں رکھے، تقوی اپنی اولاد کو دے دیجئے کہیں سے. اور تقوی کہاں سے ملے گا؟
قلوب العارفین، اللہ والوں کے دل، روایت میں ہے معدن التقوی، جی تقوی کی کان اللہ والوں کے دل ہیں۔ اہل اللہ کے پاس بٹھائیے، لے جائیے، بزرگوں کی صحبت، ان سے رابطہ کرا دیجئے، ان سے جوڑ پیدا کرا دیجئے، ان کی صحبتوں میں، بیانات میں وقتاً فوقتاً لے جائیے۔ جی ہاں، اور تقوی کیسے ہوگا ابھی بتاؤں گا، ذرا مضمون پورا کر لو، آگے بڑھو۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ عموماً لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو ہی وہ خوشحال رہیں گے، اور مال ہوگا تو ہی وہ امن میں رہیں گے، جبکہ وہ اس سے زیادہ بڑے امان جو کہ اللہ کا تقوی ہے اس سے غافل رہتے ہیں، اور اپنی اولاد کو تقوی کا توشہ نہیں دیتے۔ ایک آدمی جب اپنے کسی بیٹے میں اخلاقی زوال دیکھتا تو صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اور اس آیت کی تلاوت کرتا تھا، کون سی؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجیے اور ان سے اس کا تزکیہ کیجیے۔ جی، اور پھر یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ میرا یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ دعا کیا کرتا تھا، صدقات نکالتا اور اللہ سے یہ مانگتا۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاتا، اس کے پاس تھا نہیں، اور اس کا بیٹا اس کو ستاتا۔ یعنی یہ سوال کوئی کر سکتا ہے، کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اسی پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں، تو صدقہ کیسے نکالوں؟ تو سنو، ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاتا اور اس کا بیٹا اس کو ستاتا، تو وہ رات کو قیام اللیل میں یعنی تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ کر دعا کرتا اور یوں کہتا، اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، تم مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح فرما دے۔ رات کو اٹھیے، تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، عبادات کیجیے اور کہیے، الہ العالمین یہ میں آپ سے اس کو واسطہ بنا کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، میرے بیٹے کی اصلاح کر دیجیے۔ اپنے بیٹوں کی اصلاح کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف عبادت کے ذریعے رجوع کریں۔ اگر انہوں نے تمہاری کوششوں کو مغلوب کر بھی لیا تو وہ تمہاری نیتوں کو ہرگز مغلوب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تم چاہتے ہو لیکن اولاد نہیں چاہتی، مگر جو نیت اور دل میں جو ارادے ہیں جن کو اللہ جانتا ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہو، ہاں انہیں تو مغلوب نہیں کر سکتے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بہت بڑی مجرب ہے، بڑی مجرب ہے۔ جی، مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ خاندان کا جو خاندانی طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنوں کو یہ بتائی، اور اس کی وجہ سے کتنوں کی اولادوں کی زندگی ماشاءاللہ کیا سے کیا ہو گئی، زبردست تبدیلی آئی۔ تو رات دن دعا مانگیے۔ یہ تو مضمون تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس میں لکھا ہے کہ نمازوں کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد نہیں، لیکن نفل پڑھ رہے ہو، نفلی نمازوں میں درود، التحیات اور درود، اور پھر اس کے بعد دعا، تو پھر یہ دعا بھی بڑھا لو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور میرے عزیز اور بھائیوں، مطلقاً اللہ تعالیٰ سے جی وقتاً فوقتاً جو قبولیت کے اوقات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات، ان میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو۔ یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر اولاد کو نیک بننا دیکھنا چاہتے ہو، ان کو حلال 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 پیور حلال کھلانے کی کوشش کرو۔ شبہات کا مال اور ادھر ادھر کا کمایا ہوا مال، جھوٹ بولا اور یہ فلاں، برکتیں اٹھ جاتی ہے کھانوں کی، تو جب کھلاؤ گے تو ویسے ہی خون پیدا ہوگا اور پھر ویسے ہی اعمال کا ظہور ہوگا۔ اس لیے اس کو یعنی مال کے سلسلے میں، خاص طور سے مال کے سلسلے میں ذہن میں رکھیے کہ مال کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ حلال مال اگر کھلائیں گے، اس لیے وہ کھلائیے، بزرگوں سے دعائیں کرائیے، خود ان کے لیے دعا کیجئے، اور یہ اپنے استغفار، گناہوں سے استغفار، اور یہ کہیے، اللہ یہ جو کچھ اولاد میں ظہور ہو رہا ہے میرے سبب سے ہے،
اور اسی طرح میرے عزیزوں، آج کے زمانے میں پیار محبت سے سمجھائیے، ان کو احساس دلائیے، جب انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ والد کو واقعی مجھ سے محبت ہے۔ اب زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ اگر آپ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے اور تنبیہات کرنے لگے تو اولاد نہیں قابو میں آتی، آپ کے اندر نقائص اور خرابیاں نکالنے لگے گی کہ یہ میرا باپ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ہم سے محبت نہیں رکھتا اور یہ ہے اور فلاں اور یہ چاہتا اور یہ چاہتا۔ لہذا اگر اس سے بچنا ہے جی، اور اولاد کو واقعی کچھ دیکھنا ہے، یہ سب کام کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، اور ظاہری تدبیر میں شروع سے ان کو اسکولوں کالجوں کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ گھر میں پڑھاؤ، اسکول اگر کچھ پڑھانا ہے یا دیندار گھرانوں میں اور دیندار جگہوں میں پڑھاؤ کہ ان کا ایمان اسلام اور ان کی جو علم کی اور دین کی ان کے دلوں میں عظمت ہے اور وقت ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو شروع سے اصلاح پہ ڈالو، شروع سے اصلاح پہ ڈالیے۔ جی ہاں، مدرسوں میں جائیں گے، نیک لوگوں کے پاس جائیں گے، دین پڑھیں گے، سیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اللہ کون ہے اور آخرت کیا ہے اور والدین کے حقوق کیا ہے، اور دین زندگی میں آئے گا۔ اور اسی طرح سنو، خود بھی نیک بن کر حلال کھائیے، آپ بھی نیک بنے تو ان پر اثر ہوگا، اور حلال بھی کھائیے۔ جب حلال کھائیں گے آپ تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے آگے۔ ان کو نیک بنانا چاہتے ہو، نصیحت کرتے ہو کہ یہ فیس بک نہ دیکھا کرو، زیادہ نیٹ پہ نہ بیٹھا کرو، آپ بھی تو ایسا کیجئے۔ بہرحال میرے اس پر بیانات بہت سے کر رکھے ہیں، لیکن ایک شاندار مضمون سامنے آیا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دیکھو 11 بیٹے چھوڑے، ادھر ہشام کو دیکھو 11 بیٹے چھوڑے۔ انہوں نے یہ فکر نہیں کی تھی کہ میں مرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے جاؤں۔ عام متن آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، چھوڑ جاؤ، تھوڑا بہت چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اس کی خاطر اولاد کو اور اپنی زندگی کو، معاش اور مال اور دولت، ان کے پیچھے نہ ختم کر دو۔ جی ہاں، اگر وہ متقی ہیں تو قرآن کی آیت ہے اور حدیث پاک ہے کہ تقوی اگر کسی کی زندگی میں ہو لَكَفَتْهُمْ، یہ ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری ضرورتوں کے لیے کافی، اور وہ ہے تقوی۔ اللہ عز و جل ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سامان سکون بنا دے۔ حق تعالی اللہ والوں میں اور اللہ والیوں میں بچے ہیں، اللہ والے اور بچیاں ہیں اللہ والیوں میں، اللہ ان کو شامل فرمائے۔ دنیا آخرت کا چین سکون اور عافیت و راحت اور سلامتی ایمان، سلامتی اجسام، سلامتی ایمان اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔